السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں۔ اچھا، کچھ سوشل ایشوز کے اوپر آج بات کرنی تھی جو کہ ہماری قوم کا ایک خاص مزاج بن چکا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کچھ پکچرز وائرل ہوئیں ایک بہت عظیم انسان کی، بہت اچھے انسان کی۔ ٹیچر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نئے بزنسز کے متعلق بتاتے ہیں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بتاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کی ایک فیملی پکچرز، بلکہ ان کی پرسنل پکچر، اور وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا مگر اس پکچر کو لوگوں نے وائرل کیا۔ میں قاسم علی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، جسے دیکھ کے مجھے انتہائی دکھ ہوا، لوگوں کی مینٹیلٹی پہ، لوگوں کے ذہنی جو ان کی صلاحیت ہے اس کے اوپر۔ یہ موبائل فون تو سب کے ہاتھ میں آ گیا مگر اس کا یوزیج، اس کا استعمال کسی کو صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے۔ ایک نارمل سے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، جو اس کے اوپر ایڈیٹنگ کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں اور پکڑ کے ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں۔ کسی کی ان کو رسپیکٹ کا خیال نہیں ہے، کسی کی ان کو عزت کا خیال نہیں ہے۔ قومیں کیسے بنیں گی جب اس قسم کے لوگوں کے خلاف آپ، یا اس قسم کے لوگوں کے کردار کو آپ خراب کریں گے تو قوم کیسے بن سکتی ہے؟ اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ آلریڈی کہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لوگ ہیں۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی یہ طارق جمیل صاحب کے انہوں نے برانڈ ایک لانچ کیا، کلاتھنگ برانڈ لانچ کیا، تو ان کے خلاف لگ گئے جی ریٹس بہت زیادہ ہیں۔ کیا ان کے مقابلے میں جو مد مقابل برانڈز ہیں ان کے پرائزز کم ہیں؟ جی ان کا تو ہزار بند کا ریٹ 500 روپے ہے۔ یا خدا کا خوف کرو، تم نے وزٹ کیا نہیں ہے اور آپ لوگوں کو بس ایک موبائل مل گیا، اس کے اوپر کچھ بھی لکھ کے ڈال دینے۔ کوئی شعور نام کی چیز نہیں ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ کسی کی عزت کا کیسے خیال کرنا ہے۔ کسی کو ہیرو بنانا ہوتا تو ایک منٹ کے اندر ہیرو بنا دیتے ہیں۔ وہ ارشد چائے والا آیا تھا، وہ جسٹن بیبر سسٹرز آئی تھیں، نام بھی مجھے اس طرح سے نہیں آتا ان کا۔ تو اسی طرح اب یہ ٹک ٹاکرز کا آج کل بڑا ایشو چلا ہوا ہے۔ کیا ہے ٹک ٹاکر؟ کیا ان لوگوں کے پاس کیا سینسبلٹی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے پاس کیا ایجوکیشن ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کو کیا دینا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ اپنی اسپیک سے، آپ اپنی بات سے لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں نا۔ یہ ٹک ٹاکر لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک دو دفعہ وہ ایپ دیکھی ہے، کوئی میک اپ کرنا سکھا رہا ہے، کوئی اچھے اچھے فیبرکس، اچھے اچھے ڈریسنگ کر کے لوگوں کو چل کے دکھا رہے ہیں، ماڈلنگ کر کے دکھا رہے ہیں۔ بھائی ہم نے ماڈلنگ نہیں دیکھنی آپ لوگوں کی، آپ ہماری قوم کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ اب قاسم علی شاہ صاحب جیسا ایک انسان جس کا ایک کیلیبر ہی الگ ہے، جس کا ایک لیول ہی الگ ہے، آپ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کو اگر ان کا فون خراب ہو گیا اور انہوں نے آپ کو اپنا فون دے ہی دیا کہ آپ اس فون کو صحیح کر دیں، اور آپ کو ایک امانتاً چیز دی گئی، پہلے تو آپ نے اس امانت میں خیانت کی، آپ اس کی گیلری میں گئے، پھر آپ اس میں سے ان کی پکچرز ایسی نکال لیتے ہیں جو کہ ان کے گھر کی پکچرز ہیں، ان کے گھر کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ ایک پرسنل بندے کی پرسنل لائف ہے، وہ جو مرضی کرے اپنی لائف کے اندر، اپنے گھر کے اندر۔ کیا وہ گھر میں بغیر شرٹس کے نہیں بیٹھ سکتا؟ میں نہیں بیٹھا ہوتا، آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ انوکھے بیٹھے ہوئے تھے؟ پھر اس کے اوپر جو تھم نیل بن کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، ان جاہل قوم کے اوپر، ان سارے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے کسی کی عزت کو اچھال کے؟ مطلب اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی گناہ گار ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں، کسی کی برائی کے بارے میں بھی نہ بتائیں۔ مگر آپ لوگوں کا تو پیٹ ہی اس وقت تک ہلکا نہیں ہوتا جب تک آپ کسی کی کوئی پرسنل چیز لیک نہ کر دیں۔ ایک واقعہ میں بھی اشفاق احمد صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزے کا واقعہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں روم کے اندر جاب کرتا تھا، میں آپ کو استاد کی رسپیکٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روم کے اندر جاب کرتا تھا، اور روم میں کوئی اصول ہوگا، وہ کسی دن روڈز کو دھوتے ہوں گے یا صاف کرتے ہوں گے، تو میں اپنے ویسپے کے اوپر اس کے روڈز کے اوپر سے گزر گیا تو مجھے ٹکٹ آ گیا۔ مجھے مطلب ادارے کی طرف سے ٹکٹ آ گیا، عدالت کی طرف سے، تو میں نہیں گیا۔ اس کے بعد عدالت نے دوبارہ بلایا، میں پھر نہیں گیا۔ عدالت نے جب تیسری دفعہ مجھے نوٹس دے کے اور مطلب قانونی کارروائی کر کے مجھے بلایا، تو جب میں پہنچا تو مجھ سے جج نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے دن آپ کیوں نہیں آئے؟ ہم نے آپ کو 2 دفعہ پہلے بلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں ایک ٹیچر ہوں اور میں اپنی مصروف ہوتا تھا اپنی کلاس لینے میں، یا مصروفیت میری تھوڑی سی زیادہ تھی۔ تو جج نے اسی وقت گھنٹہ بجا دیا، عدالت کے اندر بج گیا، جج کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، اور ان کی ساری وہ معاف کر دی۔ ایک لیول وہ ہے استاد کی رسپیکٹ کا، اور ایک ہم یہ استادوں کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اور بھائی آپ کے پاس کتنے موٹیویشنل اچھے اسپیکرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، جو 2-4 ہیں ان کی تو قدر کر لو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو، اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کے خلاف کچھ بولو ہی نہ۔ اچھا مبلغ کوئی آپ کو مل گیا تو آپ اس کے کردار کشی کرو گے،
آپ ان کے ساتھ اس قسم کا بیہیو کریں گے؟ آپ نے کس کو اب تک چھوڑا ہے؟ اب مجھے ایک میڈیا کی سمجھ نہیں آتی، میڈیا کرتا کیا ہے؟ جس کو کچھ نہیں آتا اسے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں، جس کو کچھ پتہ ہے ان کے ساتھ آپ یہ کام کر دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے سوشل میڈیا پہ جو جاہل انسان بیٹھا ہوا ہے، جو ان پڑھ انسان بیٹھا ہے، جسے ایڈیٹنگ کرنا آ گئی اور ہلکا سا اس کو بنانا آ گیا اور ولاگ بنانا آ گیا، اس نے پکڑ کے جی دوسرے بندے کا اچھا خاصا کردار کشی کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیوز تصویریں میری نظر سے گزریں فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیم کے اوپر، اور جب میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کے تھم نیلز دیکھے تو خدا کی قسم اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ میں ان سے ملا نہیں آج تک، میں قاسم علی شاہ صاحب سے نہیں ملا، مگر میں پھر بھی جتنی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو وہ موٹیویشن اسپیکر ہیں، کیا کمال کی باتیں کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے ان کو نہیں بخشا۔ میں اس کے بعد تو میں حیران ہوں کہ ایک نارمل لیول کا بندہ کیسے اپنی عزت بچا سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ آپ لوگ جب ایک اتنے بڑے اتنے زبردست قسم کے ٹیچر کو آپ لوگ صحیح طریقے سے آپ ان کے ساتھ یہی کام کر سکتے ہیں، تو ایک عام بندے کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو خدا کے لیے اس قوم کو اپنا رخ سیدھا کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، استادوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ گنتی کے آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں، آپ ان کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ کدھر جا رہی ہے ہماری قوم؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو 500,000 ٹک ٹاکر ہیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 500,000 ولاگر بنے ہوئے ہیں، یا پھر جن کو یوز کرنا آتا ہے یوٹیوبرز کو، یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ کسی کی بھی کردار کشی کر دینا، یا کسی بھی بندے کو اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو 10 منٹ کسی چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنا نالج نہیں کہ وہ کسی ٹاپک کے اوپر 10 منٹ بول سکتے ہو، ان کے لیے تو جی ان کو تو آپ آسمانوں پہ پہنچا رہے تھے جی، وہ بہت حسین ہے، کیا گانا گاتی ہیں جی، یہ تو کیا وہ، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اسے آپ لوگ اس کی آپ مٹی پلیٹ ایک منٹ کے اندر کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ یہ اچھی روایات نہیں ہم قائم کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، مگر میجورٹی میں یوٹیوبرز میں نے جن لوگوں کے پاس میں نے دیکھا زیادہ سبسکرائبرز ہیں، یا ان کے پاس فضول ٹاپکس ہیں، کوئی اچھی بات نہیں کریں گے، کوئی معیاری بات نہیں ہوگی، جس ان کو لوگوں کو کیچ کرنا آتا ہے اور وہ لوگوں کو کیچ کر رہے ہیں، یہ ان کا ہنر ہے جو وہ سیکھ چکے ہیں، یا وہ لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں کہ لوگ کیا چیز لائک کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب قاسم علی شاہ صاحب جیسے انسان کے لیے جو ان کے اوپر بیت رہی ہوگی کہ ان کو میڈیا پہ آ کے بتانا پڑ گیا جی میری پرسنل پکس ہیں، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مطلب کہ ان کو بھی جسٹیفیکیشن دینی پڑی، کیا ایسے انسان کو بھی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ ان کو اس نہج تک لے کے جائیں کہ ان بیچاروں کو بھی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی، اپنے بارے میں بتانا پڑتا۔ مجھے واقعی وہ تصاویر دیکھ کے بہت دکھ ہوا ہے، اور اپنی قوم کا جو مزاج ہے ہمارا، پتہ نہیں ہم کیوں اتنا فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں، کیوں اتنا فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو کیا فیمس ہونے کا ایک جنون ہو گیا ہے کہ ہم فٹافٹ جی مشہور ہو جائیں اور ہمیں دنیا پہچانے۔ یار ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، آپ پازیٹیولی کام کریں، آپ آہستہ آہستہ اوپر جاتے جائیں گے۔ آپ نیگیٹیوٹی آپ کو ایک دم تو اوپر لے جائے گی، مگر اس کی بیس لیس ہوتی ہے، وہ آپ کو زیادہ دیر تک سٹین نہیں کروا سکتی۔ آپ ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ وقتی طور پہ تو بہت چھائے ہیں۔ وہ آئی نہیں تھی پچھلے دنوں ابھی ایک ٹک ٹاک کا، یہ میں ہوں، یہ میری فرینڈز ہیں، اس قسم کی، کیا بنا اس کا؟ کہاں گئی وہ؟ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے ہیں، اس سے پیچھے آپ جا کے دیکھیں وہ سسٹرز کدھر گئیں، ارشد چائے والا کدھر گیا، اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں، وہ سب کدھر گئے ہیں؟ تو خدا کے لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ جو پانڈا خالی ہوتا ہے نا وہ زیادہ کھڑکتا ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ خالی پانڈے ہیں، اور کھڑکے جائیں گے۔ آپ عزت و ذلت کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو عزت دینی ہے تو میرے رب نے دینی ہے، کسی کو ذلت دینی ہے تو میرے رب نے دینی ہے۔ عزت اور ذلت صرف میرے رب کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ کے اندر نہیں۔ آپ کسی کی کتنی مٹی پلیٹ کر دیں گے، کسی کو کتنا آپ غلط کہہ دیں گے، لوگوں کو پتہ ہے کون کیسا ہے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اس لیے اپنے وقتی طور پہ ایسے فضول تھم نیل بنانا، ایسی فضول سی ویڈیوز بنانا، آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ مجھے اس چیز کا کچھ نہیں سمجھ آتا۔ یہ ایک بھڑاس تھی جو میں نے نکالنی تھی اور میں نے نکال لی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اگر کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہے تو نیچے مجھے آپ بتا سکتے ہیں میسج کر کے، اور اگر آپ کو میری بات صحیح لگی ہے تو آپ مجھے میسج باکس میں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ بس اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اپنے بزرگوں کی عزت کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر و والسلام۔